یہ سورہ ضحیٰ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیت ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ بولتے ہیں چاشت کے وقت کو اور دن کی روشنی کو. والضحیٰ قسم کھائی حق تعالی شانہ نے کہ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے، رات پرسکون ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے. وما قلی، اور نہ بیزار ہوا، نہ ناراض ہوا، نہ خوش ہوا. ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک موقع پر انگلی زخمی ہو گئی تو آپ نے فرمایا، انگلی کو خطاب کر کے فرمایا، هل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. یعنی یہ تو انگلی ہے اور یہ ہلکا سا زخم ہے اور یہ اللہ کے راہ میں تجھے آیا ہے. یعنی آدمی تکلیف کو آسان کر دے کہ اللہ کے لیے آیا اور یہ امانت اسی کی ہے، اللہ کی امانت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور پھر ایک بار ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ نہیں پائے 1-2 دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے موقوف ہو گیا. یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو بے پناہ خوشی ہوتی، آپ ان سے خوشی، وحی لاتے ہو تو ان سے خوشی ہوتی، تو وقفہ ہو جاتا. جب محبوب سے ملاقات نہ ہو تو آپ کو گرا گزرتا. اچھا یہ بات کافر بھی جانتے تھے، یعنی وحی چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے، سب کو سناتے تھے. تو ام جمیل جو ہے ابو لہب کی بیوی، اس نے کہا کہ بھائی وہ تمہارے پاس آتے تھے، کیا رہا ہو، انہوں نے چھوڑ دیا ان کو. نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. ایک تو یہ معنی، دوسرے معنی آخرت بعد میں آنے والی، یعنی بعد کی حالت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے آپ پہلی حالت سے. آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ اچھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو دے گا، یہ نہیں پتا کیا دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ یعنی آبجیکٹ مفعول بھی کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. وَلَسَوْفَ آپ کو دے گا، یعنی آپ کی مرغوب تمام اشیاء، یعنی دین کی دعوت کی ترقی دنیا میں اور آخرت میں تمام مرغوب چیزیں وہ سب دے گا، اس کا ذکر نہیں فرمایا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو دے گا فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی میرا امتی دوزخ میں ہوگا. فترضا الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر 3 نعمتوں کا خاص طور ذکر فرمایا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، یعنی آپ یتیم ہوئے، ماں کے پیٹ میں تھے کہ حضرت عبداللہ والد کا انتقال ہو گیا، والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم پیدا ہوئے. پھر 6 سال کے ہوئے، والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. پھر دادا نے پرورش کی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے تھے. پھر دادا نے خاص تاکید کی ان کو، چچا کو، حضرت ابو طالب کو کہ پرورش کرو. تو یہ دادا جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کی، ان کی تربیت کی. تو اللہ فرماتا ہے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا پھر ٹھکانہ دیا. یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، اور اس نے پھر پوری دنیا کو روشنی دکھائی. الم یزد کے یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو حق تعالی شانہ نے بے راہ پایا، یعنی شریعت کا علم نہیں تھا، نبوت نہیں ملی تھی، علوم و معارف نہیں تھے، احکام نبوت نہیں تھے، تو بے راہ پایا، فہدا سیدھا راستہ دکھایا. حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کو سیدھا راستہ دکھایا، نبوت کرا، نبوت عطا مرحمت فرمائی، پھر آپ نے پوری دنیا والوں کو سیدھا راستہ دکھایا. ایک جگہ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، یعنی آپ کو یہ علم نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. پھر حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے نوازا. ووجدک عائلا فاغنا، ایک نعمت ذکر فرمایا، اور حق تعالی شانہ نے آپ کو نادار
بے زر پایا، یعنی آپ جب سیدنا حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں ان کا انتقال ہوا تو کچھ چھوڑا نہیں، جائیداد پراپرٹی جس سے پرورش ہو سکے وہ بھی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے وجدک عائلا، آپ کو نادار، بے زر، مفلس پایا، فاغنا، پھر زردار بنا دیا، یعنی مالدار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ نے تجارت فرمائی، مضاربت والی، یعنی محنت آپ کی تھی اور پیسہ اس کا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر آپ نے نیک نامی، آپ کے مکارم اخلاق سے بہت متاثر ہوئی، انہوں نے پیغام بھیجا، پھر انہوں نے سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جان مال، ام المومنین بنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آج جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، پنجتن، وہ کریں پنجتن، 5 جسم، اور اس میں لیتے ہیں سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتے ہیں، حضرت خدیجہ کا نام نہیں لیتے وہ، اور حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم ان کا نام نہیں لیتے، یعنی یہ ظلم کی بات ہے۔ وہ پنجتن پاک بولتے ہیں اور ان کو لیتے، حضرت خدیجہ جو ماں ہے حضرت فاطمہ کی، اس کا ہی نام نہیں لیتے، لسٹ سے غائب کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وجدک عائلا فاغنا، تو ان کے احسانات، اس امت پر احسانات، سب سے پہلے ایمان لانے والی ہوں۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پھر یہ حکم خاص حکم دیا کہ یتیم جو ہے اس پر آپ تقہر بولتے ہیں، قہر بولتے ہیں، غلبہ، تسلط، زیادتی کرنا، زیادتی نہ کریں کسی یتیم کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر مسلمانوں میں سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ احسان اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اکرام نہ کیا جاتا ہو، بدسلوکی کی جاتی ہو۔ فاما الیتیم فلا تقہر، ایک صاحب نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے دل میں نرمی آئے گی، رقت پیدا ہوگی۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، دوسرا حکم دیا کہ جو مانگنے والا ہے، سائل سوال کرنے والا، تو مال کا سوال کرے یہ کوئی علمی سوال کرے تو فلا تنہر، اسے ڈانٹو مت۔ علمی سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی آتے، اعرابی آتے، کھڑے کھڑے وہ سوال کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے پی ایم سی ایم گاڑی کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتے، تو گاڑی گندی ہو جائے گی ان کی، اٹھا دیتے ان کو، ان سے ملنا مشکل ہے، اور وہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اسی طرح اگر کوئی سوال کرنے والا ہے، پیسے کا، مال کا سوال کرتا ہے تو اسے اگر ہے تو دے دو، ورنہ عذر کر لو، معذرت کر لو، لیکن یہ کہ اسے ڈانٹو مت، چونکہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ ہم پہنچ جائیں، بہت بڑے بڑے امیر تھے وہاں، وہ زلزلہ آیا، فٹ پاتھ پہ آگے وہ سارے امیر رئیس، اور یہ وائرس ایسا پھیلا کہ اچھے اچھے لوگ وہ پیدل ہو گئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اختر شاہ نے سوال کرنے والے کو ڈانٹو مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ ہے فعلی شکر، یعنی جسمانی شکر، اپنی زبان سے شکر، تو زبان سے بھی شکر ادا کرو، عمل سے بھی شکر ادا کرو۔ یہ تو عمل سے شکر ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور سائل کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، محبت سے پیش آؤ، اور یہ ہے زبانی شکر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو بے پناہ، یعنی الحمدللہ، آدمی ایک گھونٹ پانی پیے تو الحمدللہ، کھانا کھائے الحمدللہ، اور پیشاب نارمل ہے تو الحمدللہ کہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے نارمل نہیں ہیں ان کا کچھ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ آپ نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے کسی نے احسان کیا ہے تو اچھا ہے کہ اس کا بدلہ دو، اور اگر آپ کے پاس ہے نہیں بدلہ دینے کے لیے کچھ تو پھر آپ زبان سے کہو جزاک اللہ خیرہ، کہو اللہ آپ کو بہتر، تو اس نے اس کا حق ادا کر، اور لوگوں میں اس کی تعریف کرو کہ وہ اچھا ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، چھپاؤ مت اسے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ وہ پاکی کے مسائل میں اگر پانی ہے، پانی رکھا ہوا ہے، کسی غیر مسلم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا
یا کسی بچے نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک یقین نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں ناپاکی لگی تھی. لیکن بہتر یہ ہے چونکہ بچے کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہاتھ لے جاتا ہے، چھوٹا بچہ معصوم بچہ اسے پتہ نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ اگر پانی مل جائے تو اس سے کرے، اس سے نہ کرے. وضو غسل فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ نظر فضل سے، نظر رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا